بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ قرآن آسمانی کتاب ہے، قرآن کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن پاک شفا ہے، قرآن پاک تمام عالم کے لیے، تمام امت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں تمام چیزوں کا ذکر ہے، خشک و تر ہر چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ الغرض قرآن پاک کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ ایز اے مسلم ہم غور کریں کہ ہم قرآن پاک کے تعلق سے کتنا جانتے ہیں۔ مسلمان تو ہیں، قرآن کے ماننے والے تو ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کے تعلق سے کتنا جانتے ہیں؟ قرآن پاک کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے ہم قرآن کوئز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل قرآن کوئز سے مزید چند سوالات اور جوابات پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حصہ دوم، سوال نمبر 1، نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کون سے نمبر پر ہے؟ جواب 5ویں نمبر پر۔ نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ 5ویں نمبر پر ہے۔ سوال نمبر 2، سورۃ البقرہ کی کون سی آیات معراج کے موقع پر نازل ہوئیں؟ جواب سورۃ البقرہ کی آخری 10 آیات۔ سورہ بقرہ کی آخری 10 آیات معراج کے موقع پر نازل ہوئیں۔ سوال نمبر 3، النساء کا کیا معنی ہے؟ جواب عورتیں۔ النساء کا معنی ہے عورتیں۔ سوال نمبر 4، عورتوں کے زیادہ تر مسائل کن صورتوں میں بیان ہوئے ہیں؟ جواب سورۃ النساء، سورۃ الطلاق، سورۃ النور۔ یہ وہ 3 صورتیں ہیں جن میں عورتوں کے زیادہ تر مسائل بیان ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اونٹنی قصرا پر سوار تھے تو اس وقت کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب سورۃ الانعام۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصرا پر سوار تھے تو اس وقت سورۃ الانعام نازل ہوئی۔ سوال نمبر 6، ذوالقرنین کا قصہ کس سورت میں ہے؟ جواب سورۃ الکہف میں۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا قصہ موجود ہے۔ سوال نمبر 7، حضرت جعفر طیار نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے سامنے کس سورت کی آیات تلاوت کی تھی؟ جواب سورہ مریم کی۔ سوال نمبر 8، سورۃ الحج کب نازل ہوئی؟ جواب غزوہ بنی مصطلق میں۔ غزوہ بنی مصطلق میں سورۃ الحج نازل ہوئی۔ سوال نمبر 9، مومن کی صفات کس سورت کے آغاز میں بیان ہوئی ہیں؟ جواب سورۃ المؤمنون۔ سورۃ المؤمنون کے آغاز میں، شروع میں مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ سوال نمبر 10، سورۃ النور کے علاوہ پردے کے احکام کس سورت میں ہیں؟ جواب سورۃ الاحزاب میں۔ سورۃ النور کے علاوہ سورہ احزاب میں پردے کے احکام موجود ہیں۔ سوال نمبر 11، کون سے نبی کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا؟ جواب حضرت یونس علیہ السلام، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا۔ سوال نمبر 12، سورۃ الحجرات کے مطابق
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کون ہے؟ جواب جو زیادہ متقی ہے۔ سورۃ الحجرات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ ہے، سب سے مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے، وہ زیادہ مکرم ہے۔ سوال نمبر 13، قرآن مجید میں قارون کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب سورۃ القصص میں۔ سورۃ القصص میں قارون کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 14، قرآن مجید کی کتنی صورتیں ایسی ہیں جن کے نام میں کوئی نقطہ نہیں؟ جواب 11 صورتیں۔ قرآن مجید کی کل 11 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام میں کوئی بھی نقطہ نہیں، یعنی ہود، رعد، طٰہٰ، روم، صاد، محمد، طور، ملک، دہر، اعلیٰ، عصر، یہ وہ 11 صورتوں کے نام ہیں جن میں کوئی بھی نقطہ نہیں۔ سوال نمبر 15، قرآن پاک کی کس صورت کے نام سب سے زیادہ ہیں؟ یعنی قرآن پاک میں ایسی کون سی صورت ہے جس کے نام بہت زیادہ ہیں؟ تمام صورتوں میں سے کس صورت کے نام سب سے زیادہ ہیں؟ جواب سورۃ الفاتحہ کے تقریباً 7 نام ہیں۔ اس کتاب میں 7 نام بیان کیے گئے ہیں، دیگر علماء نے 15 نام شمار کیے ہیں۔ سب سے زیادہ سورہ فاتحہ کے نام ہیں۔ شفا نام ہے، شافیہ نام ہے، وافیہ نام ہے، کافیہ نام ہے، اس طرح 15 نام شمار کیے ہیں۔ سوال نمبر 16، قرآن مجید میں وادی غیر ذی زرعہ یعنی جس وادی میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی کس کو کہا گیا ہے؟ جواب مکہ مکرمہ کو، یعنی مکہ مکرمہ کو وادی غیر ذی زرعہ یعنی ایسی وادی جس میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، مکہ مکرمہ کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 17، قرآن مجید کی کس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ذکر ہے؟ جواب سورۃ النمل میں۔ نمل کا معنی ہوتا ہے چونٹی، تو سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 18، واقعہ معراج کس صورت میں ہے؟ جواب سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم۔ یہ وہ 2 صورتیں ہیں جن میں معراج کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 19، قرآن مجید کے نزول کا مکی اور مدنی دور کتنا ہے؟ جواب مکی دور 12 سال 5 ماہ 13 دن، مدنی دور 9 سال 9 ماہ 9 دن۔ قرآن پاک کے نزول کا مکی دور 12 سال 5 ماہ 13 دن، مدنی دور 9 سال 9 ماہ 9 دن۔ سوال نمبر 20، قرآن مجید کی پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنا وقفہ تھا اور اس وقفے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب 6 ماہ کا وقفہ تھا، یعنی قرآن پاک کی پہلی اور دوسری وحی کے درمیان 6 ماہ کا وقفہ تھا، اور اس وقفے کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان جو وقفہ تھا اسے زمانہ فترت کہتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔